میرے اوپر آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا کہ مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، اسلام جیسا پیارا مذہب عطا فرمایا۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ سیدھا راستہ بہترین مذہب اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر مذہب اسلام کو پسند کیا ہے۔ مذاہب عالم میں سب سے زیادہ محبوب مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مذہب اسلام ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین محبوب ہوتا تو وہ دین، وہ مذہب، وہ ملت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یکتا ہیں، جیسے آپ کا کوئی ثانی نہیں، جیسی شان آپ کو عطا کی گئی ویسی شان کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ ختم نبوت کا صحرا، ختم نبوت کا تاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر رکھا گیا۔ آپ کو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء کا لقب دیا گیا۔ بعینی ہی اسی طرح تمام مذاہب میں سب سے بہترین مذہب مذہب اسلام ہے، اور وہی مذہب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں کی گود کے اندر دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ دین اسلام یہ وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر ہر پہلو کے اوپر روشنی ڈالی گئی، انسانیت کے ہر پہلو کا خیال رکھا گیا۔ دین اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے محبوب نے ہر ایک چیز کے حقوق کو واضح طور پر بیان کیا۔ پھر رہن سہن کے طریقے، معاشرت کا طریقہ، معیشت کا طریقہ، تجارت کا طریقہ، ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالی نے خوش اسلوبی سے بتائی ہے۔ اور جس طرح اس دین کے اندر بیان کیا گیا ہے، دنیا کے کسی اور دین کے اندر اس طرح خوش اسلوبی سے بیان نہیں کیا گیا۔ ہم نے لوگوں کے درمیان رہنا کیسے ہے، اس کو کہا جاتا ہے معاشرت، کہ ہم نے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے مکہ کے اندر بھی زندگی گزاری اور مدینہ کے اندر بھی زندگی گزاری۔ آپ کے ساتھ زندگی میں ہر طرح کے لوگ ملتے رہے اور آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزار کر دکھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر دولت کے ساتھ ساتھ غربت بھی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی کے ساتھ ساتھ بدحالی بھی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی کو بڑے بڑے محلات دے دیے تو کسی کو رہنے کے لیے جھونپڑیاں بھی نہیں دی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسے رکھے اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے راضی رہنا چاہیے، کیونکہ مسلمان جو ہے نا، وہ دنیا کو ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں سمجھتے۔ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل او کما قال، کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے اجنبی مسافر رہتا ہے یا راہ گزرتا جیسے مسافر ہوتا ہے۔ کسی منزل پر اس کو ٹھکانہ مل جاتا ہے، وہاں پر راستہ گزار کر، وہاں پر وقت گزار کر وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ